ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو دنیا کی بہت ساری نعمتوں میں پل رہے ہیں، لیکن ان کے پاس سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، اسلام کی دولت موجود نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوں لیکن اسلام کی نعمت موجود نہ ہو تو اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص اگر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونا چاہے تو اس سے سب سے پہلے جس چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے وہ ہے کہ کلمہ شہادت کا اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اس کلمے کے اقرار کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کسی کے اسلام کا تصور اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ اس کلمے کا اقرار نہ کرتا ہو۔ اس سے اس کلمے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کلمے کی کیا اہمیت ہے، اسی طرح آخرت میں ایک بندے کے لیے یہ کلمہ کتنا اہم ہے۔ جیسے ہی ہماری یہ زندگی ختم ہوگی، ہمارے رشتہ دار ہمیں قبر میں رکھ کر آئیں گے، فرشتے قبر میں ہر شخص کے پاس پہنچتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، اور ہر شخص سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ ان 3 میں سے 2 سوالات اسی کلمے سے متعلق ہیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہر شخص سے سوال کیا جائے گا۔ اگر اس دنیا میں ہم نے اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت حاصل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت حاصل کی، اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق کو پہچانا، ان حقوق کو ادا کرتے رہے تو انشاءاللہ فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا قبر میں ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس کلمے سے غافل رہے، اس کلمے کا کیا معنی و مفہوم ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو نہ پہچاننے کی کبھی کوشش کی، نہ جاننے کی کبھی کوشش کی، اور نہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ قبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کلمے کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کچھ ہیں، اسی طرح کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایک مستقل کتاب میں نے پتلی سی چھوٹی سی کلمہ لا الہ الا اللہ کے متعلق لکھی ہے، جس میں کلمہ لا الہ کا اس کی فضیلت، اس کا معنی و مفہوم، اس کے ارکان، اس کے شروط اور اس کے نواقض کیا ہے، ان تمام چیزوں کو تقریباً 11 صفحے کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ کلمے کے دوسرے جز کے متعلق آپ کے سامنے آج چند بنیادی باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایسی باتیں یہ ہیں جن کا تعلق ہر شخص کی زندگی سے ہے،
یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ علماء اکرام یا مدرسے کے اندر پڑھنے پڑھانے والے طلبہ ہی ان چیزوں کو جانیں گے اور عام لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی معلومات ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. ہر شخص کو قبر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جائے گا. اس لیے ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اس کلمے کے کیا تقاضے ہیں، بنیادی طور پر اجمالی طور پر بھی کم از کم ان چیزوں کی معرفت رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سارے حقوق ہیں. ان حقوق کو اگر اجمالی طور پر بیان کیا جائے تو کل 8 حقوق ہر مسلمان پر اللہ کے رسول کے ہیں. ان میں سے ایک اہم حق کے بارے میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. وہ حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا. پہلے آپ اجمالی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں وہ سن لیں. پہلا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسلمان پر کہ اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ تسلیم کرے. یہ عقیدہ رکھے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. اس کلمے کے اندر ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ. تو عبدہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے آپ بندے ہیں. یہ اقرار کرنا، یہ عقیدہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے. دوسرا حق ہے کہ آپ کو سچا رسول مانا جائے. آپ کی رسالت کے اقرار کیے بغیر کسی کو جنت نہیں مل سکتی، آخرت کے اندر نجات نہیں مل سکتی. آپ سچے رسول ہیں، آپ کی رسالت میں، آپ کی صداقت میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تیسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹی دی گئی تھی، جو ذمہ داری دی گئی تھی، آپ نے اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کر دیا. ذرہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حق کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اور چوتھا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کو 4 چیزوں میں معصوم مانا جائے. پہلی چیز کفر و شرک سے آپ معصوم تھے. دوسری چیز گناہ کبیرہ سے آپ معصوم تھے. تیسری چیز جھوٹ بولنے سے آپ معصوم تھے. اور چوتھی چیز اللہ رب العالمین کی شریعت کو سمجھنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے میں آپ معصوم تھے. ان چیزوں میں اللہ کے رسول سے غلطی کا کوئی امکان نہیں تھا. دوسروں سے اللہ کی شریعت کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، چاہے کوئی کتنے بڑے عالم دین کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلے کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی ہے. آج انہوں نے ایک بات بیان کی، آئندہ کل آ کر رجوع کریں اور کہیں کہ مجھ سے اس مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی، اصل مسئلہ اس طرح تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا امکان نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کسی مسئلے کو سمجھنے میں غلطی کے شکار ہو جائے اور لوگوں کو غلط مسئلہ بتائیں. ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس باب میں معصوم بنایا تھا. تو ان 4 چیزوں میں اللہ کے رسول کو معصوم ماننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے. پانچواں حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے. چھٹا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے. اور اسی چھٹے حق کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیلاً کچھ گفتگو پیش کی جائے گی انشاءاللہ. اور ساتواں حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے. اللہ کے رسول جس چیز کا حکم دے اسے مانا جائے، سر تسلیم خم کر دیا جائے. اسی کے اندر شامل ہے کہ جب آپ کا نام آئے تو ہم آپ پر درود بھیجیں. اور آخری حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ کی محبت تھی ان کے ساتھ محبت کی جائے اور جن کے ساتھ آپ کی نفرت تھی ان کے ساتھ نفرت کی جائے. یہ 8 حقوق ہیں جو ہر مسلمان کو اللہ کے رسول کے متعلق ادا کرنے ہیں. اسے اچھی طرح اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اگر ہمارا عقیدہ کتاب و سنت کے موافق ہوگا، سلف صالحین کے عقیدے کے موافق ہوگا، تو انشاءاللہ قبر کے اندر جب ہمیں سوال کیا جائے گا تمہارے نبی کون تھے، انشاءاللہ سوال جواب دینا ہمارے لیے آسان ہوگا. لیکن ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلومات رکھیں، دین کے ان بنیادی مسائل کے تعلق سے غافل رہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ خسارہ بہت بڑا خسارہ ہے. ان حقوق میں سے چھٹا حق آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول کی تعظیم کرنا. اس سے پہلے بیان کیا کہ آپ کے ساتھ محبت کرنا. محبت کرنے سے ایک درجہ اونچا ہے تعظیم کرنا. تعظیم کا مقام محبت سے اعلیٰ ہے، ارفع ہے. تعظیم کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق ہے جس کا تذکرہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 1-2 جگہوں پر نہیں کئی جگہوں پر بیان کیا ہے.
मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर क्या बयान किया? लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु। ताज़ीर और तौक़ीर अरबी ज़बान के अंदर कहते हैं ताज़ीम करने को। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात को बयान करते हुए, आपके हुकूक को बयान करते हुए क्या कहा कि आप पर ईमान लाना भी ज़रूरी है, साथ में आपकी ताज़ीम करना ज़रूरी है। यह अल्लाह के रसूल का एक बुनियादी हक़ है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुअमिनों की सिफ़ात बयान करते हुए कुरान करीम के अंदर बयान किया कि फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु, कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाते हैं और साथ में आपकी ताज़ीम करते हैं, आपकी मदद करते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों का बदला बयान करते हुए फरमाया, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कि ये सब के सब क्या है? कामयाब लोग हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी हासिल हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हक़ को अदा करना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का माना क्या है? अगर ताज़ीम का माना समझना हो तो सहाबाए किराम और सलफ़े सालिहीन की ज़िंदगी की तरफ हमें गौर से देखना होगा। कैसे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते थे। अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा, उम्र में अल्लाह के रसूल से काफ़ी बड़े, आपके प्यारे चचा हैं। पूछा जाता है अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि आप ज़्यादा बड़े हैं या अल्लाह के रसूल बड़े हैं? बज़ाहिर सवाल करने वाले का सवाल क्या है? बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में वो सवाल करते हैं, आप बड़े हैं या अल्लाह के रसूल बड़े हैं? बज़ाहिर सवाल उम्र के मुताल्लिक पूछा गया है कि आपकी उम्र ज़्यादा है या अल्लाह के रसूल की। अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये कहना भी गवारा नहीं था कि किसी भी चीज़ में अल्लाह के रसूल से मैं बड़ा हूँ। चुनांचे जवाब के लिए जिन अल्फाज का वो इस्तेमाल करते हैं उन अल्फाज में हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि अल्लाह के रसूल की ताज़ीम अगर दिल में हो तो एक बंदा हर वक्त अल्लाह के रसूल का नाम लेते वक्त किस तरह ताज़ीम का ख्याल करता है। जवाब देते हैं, हुवा अकबरु मिन्नी व अना उलिदतु क़ब्लहु। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बड़े हैं। ये अलग बात है कि मेरी पैदाइश उनसे पहले हो गई थी। पैदाइश के एतबार से, दुनिया में आने के एतबार से मैं पहले आ गया हूं, लेकिन अगर आपका सवाल है कि कौन बड़े हैं तो वो मुझसे बड़े हैं। इतना भी गवारा नहीं था कि उम्र के एतबार से भी ये कहते कि मैं उम्र में उनसे बड़ा हूं। यह है ताज़ीम। उर्वा बिन मसऊद अस-सक़फ़ी जो बाद में इस्लाम कबूल किए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ाह, ये सुलह हुदैबिया के मौके पर कुरैश की तरफ से सुलह के लिए हुदैबिया तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ गए हुए निकले हुए हैं। सुलह हुदैबिया का वाक़या आप लोगों को मालूम होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा उम्रे की गर्ज से हुदैबिया के मकाम पर मौजूद है। इस मौके पर कुरैश की तरफ से वो अपना कासिद बनाकर उर्वा बिन मसऊद अस-सक़फ़ी को भेजते हैं। वो आते हैं, अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा के साथ गुफ्तगू करते हैं। फिर जब वापस होते हैं, वापस होने के बाद अपने कौम के लोगों के सामने वो क्या बयान करते हैं? अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा को जो अपनी आंखों से उन्होंने मंजर देखा, इस मंजर को बयान करते हुए कहते हैं कि ऐ मेरे कौम के लोगों, इससे पहले मैं तुम्हारी तरफ से कासिद बनकर नजाशी के पास जा चुका हूं, तुम्हारी तरफ से कासिद बनकर कैसर और किसरा के पास जा चुका हूं, लेकिन मोहम्मद के साथी उनकी जो ताज़ीम करते हैं, मैंने आज तक पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में नहीं देखा कि किसी बादशाह की ताज़ीम उसके मानने वाले इस तरह कर सकते हो। अगर कभी आप थूकते हैं तो आपका थूक जमीन पर गिरने से पहले सहाबा इकराम के, आपके साथियों के हाथों में गिरता है और वो अपने जिस्म पर मल लेते हैं। वुज़ू का पानी जमीन पर गिर नहीं पाता, वो आपस में लड़ने लगते हैं उस पानी को हासिल करने के लिए और अपने जिस्मों पर मल लेते हैं।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چیزوں سے تبرک حاصل کرنا اگر واقعی کسی کو مل جائے تو جائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج دنیا میں بہت ساری چیزوں کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے پاس اللہ کے رسول کے بال موجود ہیں، ہمارے پاس اللہ کے رسول کے نعلین مبارک موجود ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول کا زرہ موجود ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول کا کرتا موجود ہے۔ بے شمار چیزوں کے بارے میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر پائیں گے کہ ایسے دعویٰ کرنے والے بر صغیر کے لوگ موجود ہیں۔ ایسے دعوے کرنے والے سب ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ کے رسول نے پوری زندگی گزاری مکہ اور مدینہ میں، وہاں کے لوگوں کو کچھ نہیں ملا، سب کچھ ملا ان لوگوں کو جہاں پر اللہ کے رسول کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ تو اگر حقیقت میں کوئی چیز ثابت ہو جائے کہ اللہ کے رسول کی ہے تو اس سے تبرک حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، صحابہ اکرام کی یہ سنت رہی ہے، لیکن پہلے اس چیز کا ثبوت ہونا چاہیے کہ حقیقت میں اللہ کے رسول کی ہی یہ چیز موجود ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی ان میں سے اللہ کے رسول کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں، تعظیم کی وجہ سے۔ تو یہ تھا صحابہ اکرام کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر انہیں حکم دیا تھا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز کے تھے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کو ایک صفت کے تحت پیدا نہیں کرتا، مختلف لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف صفات رکھی ہے، مختلف خوبیاں رکھی ہیں، کمیاں بھی اسی طرح ہیں۔ بعض لوگوں کی آواز قدرتی طور پر، طبعی طور پر بہت اونچی ہوتی ہے، وہ پست آواز میں کوشش بھی کرے تو بات نہیں کر پاتے۔ اسی کے برعکس بعض لوگ ہوتے ہیں کوشش کے باوجود اونچی آواز میں بات نہیں کر پاتے۔ تو ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی ہے۔ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں بات کرنے والے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس قدر ڈر گئے کہ کہیں آیت میرے بارے میں نازل نہ ہوئی ہو، اس قدر آہستہ وہ بولنے لگے کہ لوگوں کو ان کی بات سمجھنے کے لیے کئی بار سوال کرنا پڑتا، تب ان کی بات سمجھ پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صرف آپ کی زندگی تک محدود نہیں ہے، آپ کے بعد دنیا سے گزرنے کے بعد بھی صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین نے اسی طرح تعظیم کی جس طرح تعظیم کا حق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ جاتے ہیں، ان دونوں کو بلاتے اور کہتے ہیں کہ تمہیں پتا بھی ہے تم کہاں کھڑے ہو؟ اللہ کے رسول کی مسجد میں اونچی آواز میں بات کر رہے ہو۔ پھر ان دونوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں کے ہو؟ دونوں کہتے ہیں ہم طائف سے آئے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اگر تم مدینہ کے ہوتے تو ایسی سزا دے دیتا کہ ہمیشہ تم یاد رکھتے۔ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کی مسجد میں اونچی آواز میں بات کرنے کو بھی اللہ کے رسول کی تعظیم کے خلاف سمجھتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ اسی مسجد رسول کے اندر حدیث کا درس دیتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینے کے اندر پیدا ہوئے، زندگی بھر مدینے کے اندر ہی رہے، ان کی پوری زندگی مدینے کے اندر گزری، اور مسجد رسول کے اندر ہی حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ مسند ان کا لگایا جاتا مسجد نبوی کے اندر۔ جب مسجد نبوی کے اندر درس کے لیے نکلتے تو درس کے لیے نکلنے سے پہلے صاف ستھرا جو سب سے اچھا لباس ہوتا اسے زیب تن کرتے، جو عمدہ خوشبو ہوتی اس کا استعمال کرتے، سج سنور کر نکلتے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس بڑے بڑے وزراء آتے ہیں، بادشاہوں سے ملاقات کے لیے بھی اتنا اہتمام آپ نہیں کرتے جتنا اہتمام ان غریب اور فقیر طلبہ کے لیے آپ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں علم حدیث پڑھانے والے یہی فقیر لوگ ہوتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں سے آپ اس اہتمام کے ساتھ نہیں ملتے جس طرح ان فقیر طلبہ کے لیے آپ اہتمام کرتے ہیں۔ تو امام مالک کیا جواب دیتے ہیں؟ ابجل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کے لیے کر رہا ہوں، ابھی اللہ کے رسول کی حدیث میں پڑھانے والا ہوں اور اللہ کے رسول کی حدیث کی تعظیم کے لیے اس طرح اہتمام کر رہا ہوں۔ کیا یہ اہتمام آج ہمارے زمانے میں موجود ہے؟ سلف صالحین کے تعلق سے یہ ملتا ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ حدیث رسول کو پڑھتے یا کوئی کتاب پڑھتے جس میں اللہ کے رسول کا نام آتا اور اس کے بعد وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوتا تو اللہ کے رسول کا نام آنے کے بعد اپنی نظر وہاں سے اٹھا لیتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ دل میں کیفیت پیدا کرنے کے لیے کہ میں نے درود اپنی طرف سے پڑھی ہے، کتاب میں لکھا ہوا تھا اس لیے نہیں، بلکہ اپنی طرف سے میں نے یہ درود پڑھی ہے، اس لیے وہاں سے نظر اٹھا لیتے اور اونچی آواز میں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول کی تعظیم کا یہ حال ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کا نام آتا چہرے کا رنگ بدل جاتا، کبڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ لوگوں پر کافی گرا گزرتا۔ کسی نے ایک دن کہا کہ اس طرح آپ کرتے ہیں، لوگوں پر گرا گزرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر محمد بن المنکدر کو، جو ہمارے استاد ہیں، جو سید القراء تھے، اگر ان کو تم دیکھ لیتے تو میری اس حالت پر تمہیں اعتراض نہیں ہوتا۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول کا نام آنے کے بعد محمد بن المنکدر کی کیا حالت ہو جاتی۔ اس طرح ایک لمبی فہرست ہے سلف صالحین اللہ کے رسول کی تعظیم، آپ کی احادیث کی تعظیم کس طرح کیا کرتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول کی کوئی حدیث پیش کی جاتی اور کوئی اس کے برخلاف ایک لفظ بھی کہتا، غصے سے آگ بگولا ہو جاتے۔ چنانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھے کہ کیسے ان لوگوں نے حدیث رسول کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ برتاؤ کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند تھے، بلال ان کا نام تھا۔ انہوں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ رب العالمین کی بندیوں کو یعنی خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے سے نہ روکو۔ صحابہ اکرام اور عموماً عرب والے بہت غیرت مند ہوتے تھے خواتین کے متعلق۔ آج بھی آپ یہ محسوس کریں گے کہ عرب قوم کے پاس جو خواتین کے متعلق غیرت ہے وہ دوسری قوموں کے پاس نہیں ہے۔ آپ نہیں پائیں گے کہ لفٹ کے اندر کوئی خاتون ہو تو وہاں پر کوئی دوسرا مرد بھی چڑھ جائے، یا 10 لوگ انتظار کر رہے ہو پہلے اور کوئی خاتون آ جائے تو اس خاتون کو چھوڑ کر کوئی پہلے چڑھ جائے، بلکہ سب کے سب دور بھاگ جاتے ہیں، پہلے وہ خاتون اکیلے جائے گی، بعد میں دوسرے لوگ چڑھیں گے۔ ایک عجیب غیرت موجود ہے اس ماحول میں، جو رہا ہے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے۔ غیرت کے مارے انہوں نے کیا کہا، بلال جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، کہ میں تو اپنی بیوی کو مسجد جانے سے روکوں گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث کی مخالفت مقصود نہیں تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی جس کے جواب میں انہوں نے یہ کلمہ کہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ ایسی گالی دی کہ کبھی ہم نے ان سے ویسی گالی نہیں سنی تھی، یہاں تک کہ کہا کہ آئندہ سے تمہارے ساتھ بات چیت بند، یہاں تک کہ وفات کے وقت تک ان کے ساتھ دوبارہ بات چیت نہیں کی۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے چند دنوں کے بعد ہی دونوں میں سے کسی کے ایک کی وفات ہو گئی تھی، لیکن یہ موجود ہے کہ وفات تک دوبارہ اپنے بیٹے سے بات نہیں کی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی تھی اور انہوں نے اس حدیث کے جواب میں اپنی بات رکھی تھی، اتنا بھی برداشت نہیں تھا۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح کا واقعہ ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح کا واقعہ ہے۔ حدیث رسول پیش کی، سامنے والے نے کوئی اپنی بات پیش کی جو بظاہر اللہ کے رسول کی حدیث کے ساتھ تعارض تھا، کہا کہ جہاں پر تم ہو اس چھت کے نیچے میں نہیں رہ سکتا، وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ بن سماک الشہابی، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں ہے، ایک دوسرے ہیں جن کی کنیت بھی ابو حنیفہ تھی، یہ اپنے استاد محمد ابن زیب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث رسول پیش کی۔ یہ ابو حنیفہ الشہابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کہا، ابو الحارث جو ان کی کنیت تھی، کہ آپ اس حدیث پر عمل کریں گے؟ صرف اتنا کہنا تھا کہ آپ اس حدیث پر عمل کریں گے، آنکھ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے کہ تمہاری ہمت کیسے یہ پوچھنے کی کہ میں اس حدیث پر عمل کروں گا یا نہیں کروں گا، کیا تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے؟ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے ایک حدیث پیش کی تو پوچھا کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی کنیسہ سے باہر آتے ہوئے مجھے دیکھا ہے؟ یعنی کیا میں تمہیں نصرانی نظر آ رہا ہوں؟ فرماتے ہیں کیا تم نے میرے جسم پر کبھی زنار دیکھا ہے؟ یہ غیر مسلم بعض لوگ ہوتے ہیں غیر مسلمین میں سے، ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں جسے زنار کہا جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کیا تم نے میرے جسم پر کبھی زنار بھی دیکھا ہے؟ یعنی کہ کیا میں تمہیں غیر مسلم نظر آ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی حدیث پیش کروں اور اس پر عمل نہ کروں؟ یہ کیسے تم نے سوچ لیا؟
इमाम शाफी का ही कौल है कि मन इस्तबान लहू सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यजूज़ लहू अन यदअह लिक़ौलि अहद। अगर किसी के ऊपर अल्लाह के रसूल की सुन्नत वाज़े हो जाए कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा कहा है, उसके लिए जायज़ नहीं कि किसी दूसरे के कौल के लिए अल्लाह के रसूल की हदीस को ठुकरा दे। तो ये था सलफ़ सालिहीन का तरीका कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहादीस की ताज़ीम की जाए। इसके बरअक्स आप पाएंगे अपने समाज और मुआशरे के अंदर नज़र दौड़ाए बहुत सारे ऐसे लोगों को जो इस बाब में इन्हिराफ के शिकार हैं, या तो ताज़ीम रसूल के अंदर इंतहाई मुबालगा और ग़ुलू से काम लेते हैं। अल्लाह के रसूल का जो हक़ था, जो मकाम और मर्तबा था, उस मकाम से ऊपर उठाकर सोचते हैं कि हम अल्लाह के रसूल की ताज़ीम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के मकाम तक पहुंचा देते हैं। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात थी, वो सिफात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करते हैं। आलिमुल गैब फ़क़त अल्लाह रब्बुल आलमीन है, व इंदहु मफ़ातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। सरीह आयत है। बाद लोग अल्लाह के रसूल के मुतालिक अक़ीदा रखते हैं कि आप भी आलिमुल गैब हो। बाद लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक यह अक़ीदा रखते हैं कि आपको मौत नहीं आई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात फ़क़त वहदहु ला शरीक है, जो अल हय्य है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह की ज़ात है जिसे सिर्फ मौत नहीं आ सकती। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिक। लेकिन बाद लोग अल्लाह के रसूल के मुतालिक कहते हैं कि आपको भी मौत नहीं आ सकती। इस तरह बेशुमार चीज़ों में अल्लाह रब्बुल आलमीन से जिन चीज़ों को तलब करना चाहिए, अल्लाह के रसूल से तलब करते हैं। ये अल्लाह के रसूल की ताज़ीम अपने दिल में सोच रहे होते हैं कि हम अल्लाह के रसूल की ताज़ीम कर रहे हैं, हालांकि ये ताज़ीम नहीं, तौहीन है। किसी को उसके मकाम व मर्तबे से ऊपर उठा देना हकीकत में ताज़ीम नहीं होती। अगर कोई शख्स अपने वालिद मोहतरम की ताज़ीम करते करते अल्लाह के रसूल की मकाम तक पहुँचा दे, तो क्या ख्याल है कोई शख्स अपने लिए राज़ी होगा कि उसकी ताज़ीम करते हुए उसके बच्चे या उसके शागिर्द उसे अल्लाह के रसूल के तक मकाम तक पहुँचा दे? अगर ज़र्रा बराबर भी किसी के दिल में ईमान होगा तो कभी इस ताज़ीम से राज़ी नहीं होगा। तो हकीकत में ताज़ीम नहीं होती है, तौहीन होती है, किसी के मकाम से किसी को ऊपर उठा देना। तो अल्लाह के रसूल का मकाम जो था, वो मकाम आपको अता किया जाए, अल्लाह के मकाम तक पहुँचा देना आपकी ताज़ीम नहीं, तौहीन है। इसी के बरअक्स कुछ लोग आप पाएंगे मुआशरे के अंदर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को हुज्जत नहीं समझते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पेश की जाए, गर्चे वो सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर ही क्यों ना हो, अपने अकल से उसको जांचते हैं। अकल के मुवाफिक लगी कबूल करेंगे, अकल के मुवाफिक नहीं लगी कबूल नहीं करेंगे। बाद लोगों को ताज्जुब होगा कि क्या कोई मुसलमान ऐसा हो सकता है कि अल्लाह के रसूल की हदीस को हुज्जत और शरीयत ना समझे। अफसोस की बात है कि हमारे इस बर्रे सगीर के अंदर एक दो नहीं बेशुमार मुफक्किरीन ऐसे हैं, आज भी मौजूद हैं, पहले भी कुछ गुजर चुके हैं, जो अलल ऐलान धड़ल्ले से कहते हैं कि हदीस रसूल बस एक तारीख की हैसियत रखती है, वो शरीयत और हुज्जत नहीं है। शरीयत और हुज्जत फ़कत हमारे लिए क्या है? कुरान करीम है। और अफसोस के उनके मुत्तबईन भी काफ़ी बड़ी तादाद में हैं। अब्दुल्ला चकरालवी, अहमदुद्दीन अमृतसरी, गुलाम अहमद कादियानी, सर सैयद अहमद खान, मौलाना मौदूदी भी बाद हदीसों के अंदर एक लंबी फहरिस्त है। मैंने अपनी किताब मनहजे सलफ़ का दिफा में इन तमाम लोगों की तफसील बयान की है कि मौजूदा ज़माने में भी अरब के अंदर हो या अजम के अंदर हो, उनकी फहरिस्त जो हदीस रसूल का मजाक उड़ाते हैं या उनका इस्तिग़फ़ार करते हैं या उनके ताल्लुक से शुकूक व शुबहात लोगों के जहन में फैलाते हैं। हदीस रसूल आ जाए तो एक मुसलमान का क्या नजरिया होना चाहिए, अभी आपके सामने बयान किया गया। लेकिन अपने अकल से बाद लोग तोलते हैं। अभी 2-3 दिन पहले सही मुस्लिम की एक हदीस गुजरी, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपनी बीवियों के साथ एक ही रात में, जो उनकी बीवियों की तादाद बाद रिवायतों में 7 और बाद रिवायतों में 90 से ज्यादा आई है, एक ही रात में सबके साथ जमा करने का जो वाकया है, ये सही मुस्लिम के अंदर सही सनद से मौजूद है। बाद लोग अपने अकल से इसे तोलते हैं और कहते हैं कि ये अकल के अंदर आने वाली बात नहीं है, इसलिए हम इसे कबूल नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से सवाल है कि कुरान के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे मिल जाएंगी जो अकल के अंदर आपकी नहीं आ सकती। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसरा का वाक़या कुरान के अंदर जिक्र किया। एक ही रात को अल्लाह के रसूल मक्का से कहाँ पहुँचे? बैतुल मक़दिस पहुँचे। महीनों की मसाफत है और अल्लाह के रसूल क्या बयान कर रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल एक ही रात को ये मसाफत तय किए। अकल के अंदर आने वाली बात है?
تو کیا آپ اس وجہ سے قرآن کی اس آیت کا انکار کر دو گے؟ قرآن کے اندر بے شمار چیزیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جو آپ کے عقل کے اندر نہیں آ سکتی. موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، مچھلی کا واقعہ، بھونی ہوئی مچھلی دریا کے اندر چلی جاتی ہے، عقل کے اندر آنے والی بات ہے. تو کیا آپ قرآن کی اس آیت کا انکار کر دو گے کہ آپ کے عقل کے اندر نہیں آ رہی ہے؟ حقیقت میں عقل کی بنا پر جو لوگ سنت رسول کا انکار کرتے ہیں وہ صرف سنت کا انکار نہیں کرتے، وہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں اور حقیقت میں شریعت کے بھی یہ منکر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جائے، صحیح سند سے ثابت ہو، وہاں پر ہم بلا چوں چرا اسے تسلیم کر لیں. یہ ہے اللہ کے رسول کی تعظیم کا تقاضا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حقیقت میں ان تمام حقوق کو ادا کرنے والا ہمیں بنائے. اللہ رب العالمین سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین وصلی اللہ علیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے متعلق جو باتیں بیان کی گئی یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں. یہ علم ایسا علم ہے جو سب کے درمیان مشترک ہونا چاہیے. یہ علماء کے لیے اور طلبہ علم کے لیے صرف سیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں. اس لیے گزارش ہے کہ جو چیزیں ہر انسان کو سیکھنا ضروری ہے ان چیزوں کی طرف توجہ دیں. علماء کے دروس میں بیٹھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں پیش آنے والے بہت سارے فتنوں کے متعلق آگاہ کیا ہے. ان میں سے ایک فتنہ جسے اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان هذا العلم ينتزع انتزاعا حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، کہ یہ علم شریعت کا آہستہ آہستہ اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ ایسی حالت بھی آئے گی اس دنیا میں، اس امت پر، کہ علماء نہیں رہیں گے. کیسے؟ یہ علم ختم کیسے ہوگا؟ علماء کے اٹھ جانے سے، دنیا سے رخصت ہو جانے سے آہستہ آہستہ علم رخصت ہوتا جائے گا. جس عالم کی وفات ہو جاتی ہے وہ اپنا علم لے کر قبر میں چلے جاتے ہیں، اللہ کہ اگر انہوں نے دروس کا اہتمام کیا ہو. اللہ کے فضل و کرم سے آج انٹرنیٹ کی نعمت موجود ہے اور بہت ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. اگر انہوں نے کتاب وغیرہ لکھی ہو تو ہو سکتا ہے یہ چند چیزیں ان کے ساتھ ان کے جانے کے بعد بھی دنیا میں محفوظ رہیں، لیکن بے شمار چیزیں ایک عالم دین جن چیزوں کو جانتا ہے وہ ان کی وفات کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ قصہ پڑھیں، سیر و اعلام النبلاء کے اندر حافظ ذہبی نے تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جب بڑے بڑے صحابہ اکرام کی وفات ہوئی، اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، اس کے بعد صحابہ اکرام کی وفات ہونے لگی، تو انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو کہا کہ چلو بڑے صحابہ اکرام اب بھی بہت سارے موجود ہیں، ان کے پاس جا کر علم حاصل کرتے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ابھی اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود ہیں، ابھی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ کی طرف کبھی کوئی رجوع کرے گا دینی مسائل کے لیے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلا پڑ گئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے. وہ صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر جا کر مدینے کی تپتی گرمی میں دوپہر کے وقت بیٹھ جاتے تاکہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو ان سے ہم دین کے چند مسائل سیکھ لیں. وہ گھر سے باہر نکلتے دیکھتے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر کے چوکھٹ پر موجود ہے اور پورا جسم گرد و غبار سے بھر چکا ہے. کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت میں سے کوئی ہمارے در پر موجود ہے؟ آپ نے صرف حکم دیا ہوتا ہم دوڑے ہوئے آپ کے گھر پہنچ جاتے، آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ آل رسول میں سے ہیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے کہ میں طالب علم ہوں اور علم طلب کرنے کے لیے علماء کے در پر آنا پڑتا ہے، ان کے چوکھٹ پر آنا پڑتا ہے. اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر چند سالوں کے بعد ایک منظر اسی روایت کے اندر ہے، ایسا آیا کہ وہی ساتھی جو ایک دن انکار کر دیے تھے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے علم حاصل کرنے کی، ابھی صحابہ اکرام موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند درس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ان کے شاگردوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور سب ان سے علم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ افسوس کرنے لگے کہ دیکھیں آج ان کا مقام و مرتبہ کیا اور کیسے وہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، اور ہم نے بھی اگر یہ کوشش کی تھی تو ہم بھی اسی طرح لوگوں کو دین سکھا رہے ہوتے، لیکن ہمارے پاس دین نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کے اٹھنے سے یہ علم اٹھتا جائے گا. اس لیے ضرورت ہے کہ آج بھی جو علماء موجود ہیں ان کی تعظیم کریں اور ان کے دروس میں بیٹھ کر علماء سے دین کو سیکھیں. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟
इत्तखद अन्नास रुऊसन जुहाला, कि लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। ये सरदारी जो है वो इल्म की सरदारी है, रियासत फिल इल्म है, ये दुनियावी सरदारी मुराद नहीं इससे। आगे अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि लोग इनके पास अपने दीन के सवालात लेकर आएंगे, शरीयत के मसाइल पूछने के लिए आएंगे। चूंकि इनके पास खुद इल्म नहीं रहेगा तो बिला इल्म लोगों को फतवा देंगे, खुद गुमराह होंगे, दूसरों को गुमराह करेंगे। आप आज देखें तकरीबन वही सूरत हाल बहुत हद तक आज हमारे सामने मौजूद है। बेशुमार ऐसे लोग जिनको शरीयत नहीं आती, कुरान और हदीस समझना तो दूर की बात, पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, ये आज मुफ्ती बने हुए हैं। लोगों को दीन सिखाने के लिए अपने आप को जाहिर कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग धोखे में आकर उनसे भी दीन सीखने लगते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपने सही मुस्लिम के मुकद्दमे में बयान किया है ताबईन के हालात को, कि मदीने के अंदर सैकड़ों लोग ताबईन के ज़माने में मौजूद थे जो इस तरह लोगों को दीन सिखाने के लिए हाजिर रहते थे। लेकिन फरमाते हैं, अबू ज़नाद रहमहुल्लाह की रिवायत है कि उनसे इल्म नहीं सीखा जाता था। क्यों? कहा जाता लैसा मिन अहलिही, ये अहले इल्म में से नहीं है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने अल किफ़ाया के अंदर नकल किया है कि इनसे क्यों इल्म नहीं लिया जाता था। कहते हैं कि इन लोगों ने किताबों से रटकर इस इल्म को हासिल किया था, उलमा के सामने बैठकर हासिल नहीं किया था। इस वजह से ताबईन क्या करते थे, इनसे इल्म नहीं लेते थे। ज़रूरत है कि जो उलमाए किराम मौजूद हैं, दीन के बुनियादी मसाइल को उनके पास जाकर हम पढ़ें, सीखें, कम अज़ कम इतना इल्म हासिल करें जिससे आखिरत के अंदर नजात हासिल हो सके। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर कहा है, यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। बहुत सारे लोगों की हालत ये होती है, दुनिया के मामले में छोटी छोटी चीज़ों का इल्म रखते हैं, लेकिन आखिरत के मामले में पूछ लें, बुनियादी चीज़ों की भी जानकारी नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन के इन बुनियादी मसाइल को सीखने, समझने, उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि